پہاڑ میرے بچے مجھے بوڑھا نہیں ہونے دیتے. وہ شاعر ہے میرا جی فیض آبادی. استقبال کیجئے سلام اس پر. اگر ایسا کوئی فنکار ہو جائے, سیاہی خون ہو جائے, قلم تلوار ہو جائے, جناب میرا. میں اس ماحول کی نظر کر رہا ہوں کہ یہ تجربات کی اونچی اڑان رہنے دو, ہمارے سر پہ یہی آسمان رہنے دو, اور تمہاری بندہ نوازی کا شکریہ لیکن ہمارے منہ میں ہماری زبان رہنے دو. یہ مشاعرہ اردو کا جہاد ہے دوستو, اور جہاد میں بزدلوں کا کوئی کام نہیں ہوتا. تمہاری بندہ نوازی کا شکریہ لیکن ہمارے منہ میں ہماری زبان رہنے دو, ہمارے منہ میں ہماری زبان رہنے دو. اور یہ ٹھوکروں سے کہا ٹوٹتے کھلونوں نے, یہ ٹھوکروں سے کہا ٹوٹتے کھلونوں نے, سسکتے جسم میں تھوڑی سی جان رہنے دو, سسکتے جسم میں تھوڑی سی جان رہنے دو. اور یہ ایک حقیر سا مٹی کا ڈھیر بھی ہے بہت, میرے وجود کا کچھ تو نشان رہنے دو. میں ناگپور میں شعر پڑھ رہا ہوں دوستوں, اور ہمیشہ فخر کیا ہے میں نے ناگپور کی سماعتوں پر. میرے یہ ایک حقیر سا مٹی کا ڈھیر بھی ہے بہت, میرے وجود کا کچھ تو نشان رہنے دو, میرے وجود کا کچھ تو نشان رہنے دو. دوستوں, 4 بالکل تازہ دعائیہ مصرے لے کے حاضر ہوا ہوں. ملاحظہ فرمائیں کہ اندھے خوابوں کو اصولوں کا ترازو دے دے, میرے مالک مجھے جذبات پہ قابو دے دے. میرا ساتھ دیں گے کہ اندھے خوابوں کو اصولوں کا ترازو دے دے, میرے مالک مجھے جذبات پہ قابو دے دے. اور اب اہل ناگپور شعر سنیں کہ میں سمندر بھی کسی غیر کے ہاتھوں سے نہ لوں, میں سمندر بھی کسی غیر کے ہاتھوں سے نہ لوں. ایک قطرہ بھی سمندر ہے اگر تو دے دے, ایک قطرہ بھی سمندر. اور داد دو یار, بہت اچھا شعر ہے. میں سمندر بھی کسی غیر کے ہاتھوں سے نہ لوں, ایک قطرہ بھی سمندر ہے اگر تو دے دے. اور یہ آپ کی سماعتوں کے لیے نیا ہے 2 شعر. ایک قطرہ بھی سمندر ہے اگر تو دے دے, سب کے دکھ درد سمٹ آئے میرے سینے میں, سب کے دکھ درد سمٹ آئے میرے سینے میں, بانٹ دے سب کو ہنسی لا مجھے آنسو دے دے, بانٹ دے سب کو ہنسی. سب کے دکھ درد, سب کے دکھ درد سمٹ آئے میرے سینے میں, بانٹ دے سب کو ہنسی لا مجھے آنسو دے دے, لا مجھے آنسو دے دے. اور یہ چھوڑیے شعر, آخری شعر اس کا سن لیں. میں اپنے ان نوجوان دوستوں کی نظر کر رہا ہوں کہ میں نے آنگن میں لگا رکھے ہیں خوش رنگ گلاب, میں نے آنگن میں لگا رکھے ہیں خوش رنگ گلاب, دینے والے میرے ان پھولوں کو خوشبو دے دے. یہ 4 مصرے بالکل تازہ ہیں. میرے لفظوں کو محبت کی گواہی مل جائے, مجھ کو بھی مملکت شیر کی شاہی مل جائے, مجھ کو بھی مملکت شیر کی شاہی مل جائے, اور میں بھی خسرو کی طرح شیر کہوں رقص کروں, کاش مجھ کو کوئی محبوب الہی مل جائے. مطلع اور ایک شعر اور پرانا سنا دوں کہ بے خودی میں ریت کے کتنے سمندر پی گیا, بے خودی میں ریت کے کتنے سمندر پی گیا, پیاس بھی کیا شے ہے میں گھبرا کے پتھر پی گیا, پیاس بھی کیا شے ہے. ارے بھائی زندہ آباد ناگپور والوں, زندہ آباد. پرانے شعر اگر آپ ایسے سنیں گے تو میں نئے شعر کیوں پڑھوں گا, میں پڑھوں گا. میں آپ سے بے ایمانی کر ہی نہیں سکتا, اتنی محبتوں سے آپ نے نوازا ہے. میں عرض کر رہا تھا کہ بے خودی میں ریت کے کتنے سمندر پی گیا, پیاس بھی کیا شے ہے میں گھبرا کے پتھر پی گیا. اور اب تمہیں کیا دے سکوں گا دوستو چارہ گرو, جسم کا سارا لہو میرا مقدر پی گیا, جسم کا سارا لہو. اور اب اس شعر کے لیے 2 اشعار کی زحمت دی آپ کو, محفوظ
کر لیجئے گا اپنے ذہنوں میں کہ میں کدے میں کس نے کتنی پی خدا جانے مگر، میں کدے میں کس نے کتنی پی خدا جانے مگر، میں کدا تو میری بستی کے کئی گھر پی گیا، میں کدا تو میری بستی کے، میں کدے میں کس نے کتنی پی خدا جانے مگر، میں کدا تو میری بستی کے کئی گھر پی گیا، میں کدا تو میری بستی کے کئی گھر پی گیا۔ سنیے کہ ہمارے بہتے پسینے کی ہم کو قیمت دے، سنیے گا، ہمارے بہتے پسینے کی ہم کو قیمت دے، ہمیں یہ بھیک نہ دے لا ہماری اجرت دے، ہمیں یہ بھیک نہ دے لا ہماری اجرت دے۔ اور اب یہ شعر دو ایک تسلسل میں سن لیں دوستو کہ یہ جھوٹی شان اگر شرط حاضری ٹھہری، یہ جھوٹی شان اگر شرط حاضری ٹھہری تو اس سے کہہ دو کہ درویش کو اجازت دے، تو اس سے کہہ دو کہ درویش کو اجازت دے۔ اور یہ کہہ کے اٹھ گیا بھوکا تیری گلی سے فقیر، خدائے پاک تیری روٹیوں میں برکت دے، خدائے پاک تیری روٹیوں میں برکت دے۔ یہ کہہ کے اٹھ گیا بھوکا تیری گلی سے فقیر، خدائے پاک تیری روٹیوں میں برکت دے، خدائے پاک تیری روٹیوں میں برکت دے۔ پلٹ کر آسمانوں سے صدا مایوس بیٹھی ہے، ہمارے خشک ہونٹوں پر دعا مایوس بیٹھی ہے۔ ساری کائنات مسرور ہے، جشن میلاد رسول ہے، اے نبیوں کے سردار، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان، وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ میں آیا تیرے دربار، میں آیا تیرے دربار، میری تجھ پہ انسانیت کے لیے محسن انسانیت کا پیغام، سیرت رسول کے مختلف گوشوں کا احاطہ کرتا ہوا لائیو فون ان پروگرام، حب نبی سے سرشار نعتوں کا حسین گلدستہ، جشن میلاد النبی، ہر پیر سے جمعہ رات 10:30 بجے صرف ETV اردو پر۔ گر فردوس بر روئے زمیں است، ہمی استو ہمی استو ہمی است۔ جموں کشمیر کے ہر واقعے اور ہر پہلو پر ETV کی نظر، دیکھیے ETV اردو کشمیر روزانہ شام 7 بجے اور صبح 7:30 بجے صرف ETV اردو پر۔ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ بچے پڑھ لکھ کر کے جو ہے وہ آگے تو بڑھ رہے ہیں، لیکن اخلاق کی تعلیم جو ہے وہ کہیں نہ کہیں اس میں گراوٹ درج کی جا رہی ہے۔ ٹیچرز کو بھی سوچنا چاہیے کہ انہوں نے ٹیچنگ کے تدریس کے مقدس پیشے کو کاروبار بنا لیا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ گراوٹ جو ہے وہ دونوں ہی جگہ دیکھی جا رہی ہے؟ جسٹس سچر نے کہا کہ مسلمانوں کی تعلیمی حالت دلتوں سے بھی بدتر ہے۔ اس وقت کا ایک سیاسی منظرنامہ ہے، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ نظریاتی سطح پر NCERT کی نصاب کی کتابیں تیار ہونے لگی ہیں۔ دور حاضر میں تعلیم و اخلاق کا گرتا معیار، دیکھیے پروگرام ہمارے مسائل، جمعے کی رات 8 بجے اور اتوار دوپہر 2:30 بجے صرف ETV اردو پر۔ ادا کروں نماز مسجد احرام میں ایسا دن آئے، میرے اللہ یہ سعادت میرے حصے میں ایک دن آئے۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على عبده ورسوله
نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ETV اردو پر پہلی بار مسجد حرام مکہ مکرمہ سے خطبہ جمعہ اور نماز جمعہ کے روح پرور مناظر کا راست ٹیلی کاسٹ ہر جمعہ دوپہر 3 بجے صرف ETV اردو پر. نئے احساسوں سے جڑے نئے رشتے بکھیریں گے رنگ. زندگی لائیو سیزن 5 اتوار دوپہر 12 بجے اور سنیچر دوپہر 12:30 بجے. ETV اردو پر اگلا پروگرام ناظرین آداب، 4 PM بلٹن کے ساتھ میں ہوں ہینا. سب سے پہلے ہیڈ لائنز. دہلی اسمبلی میں آپ حکومت نے پیش کی اعتماد کی تحریک. ایوان میں زوردار بحث جاری. جسٹس گنگولی کے خلاف جانچ کے لیے کہا جا سکتا ہے سپریم کورٹ سے. مرکزی کابینہ کی میٹنگ میں فیصلہ متوقع. کولکتہ اجتماعی عصمت ریزی کی شکار لڑکی کو ملزمین نے جلایا تھا زندہ. قتل کے وقت حاملہ تھی متاثرہ. مظفر نگر فساد معاملہ. مسلم لیڈروں کے خلاف درج کیس واپس لینے کی تیاری. اور غیر سبسڈی والا LPG سلنڈر ہوا مہنگا. سیاسی جماعتوں کی سخت نکتہ چینی. عام آدمی پارٹی حکومت نے دہلی اسمبلی میں اعتماد کی تحریک پیش کر دی ہے. حکومت نے ارکان سے سیاسی مفادات سے اوپر اٹھ کر دہلی کے عوام کے لیے ایک متبادل حکومت کی حمایت کرنے کی اپیل کی ہے. آپ کے لیڈر منیش سسودیا نے ایوان میں اعتماد کی تحریک پیش کی اور کہا کہ ایوان میں بیٹھے ہوئے ارکان دہلی کے عوام کی نمائندگی کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ایوان کے ارکان بذات خود پارٹی نہیں ہیں بلکہ عوام کے نمائندے ہیں. تحریک پر زوردار بحث بھی جاری ہے. 5 بجے ووٹنگ کی توقع ہے. کانگریس نے کیجریوال حکومت کی تائید کی یقین دہانی کرائی ہے. ادھر سماجی کارکن انا ہزارے کو یقین ہے کہ کیجریوال حکومت اعتماد کا ووٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے گی. رالی گنج سدی میں انا نے کہا کہ کانگریس کیجریوال حکومت کو گرانے کا خطرہ مول نہیں لے گی. دیا ہے ابھی کئی لوگوں کو شنکا ہے کہ اگر کانگریس. اتر پردیش حکومت مظفر نگر میں اشتعال انگیز تقریریں کرنے کے الزام میں
جن مسلم لیڈروں کے خلاف معاملے درج کیے تھے انہیں واپس لینے پر غور کر رہی ہے۔ سرکاری ذرائع کا کہنا ہے کہ حکومت کے محکمہ قانون نے مسلم لیڈروں کے خلاف معاملے واپس لینے کے لیے انتظامیہ سے ایک رپورٹ طلب کی ہے۔ بی ایس پی کے رکن پارلیمنٹ قادر رانا، ارکان اسمبلی نور سلیم، مولانا جمیل احمد، سابق وزیر سعید الزماں اور ان کے فرزند سلمان سعید کے علاوہ دیگر افراد کے خلاف معاملے درج کیے گئے تھے۔ مقامی عدالت ان لیڈروں کے خلاف گرفتاری وارنٹ بھی جاری کر چکی ہے، ان میں سے بعض افراد ضمانت پر رہا ہیں۔ مظفر نگر فساد متاثرین کے ریلیف کیمپوں کو زبردستی ہٹائے جانے کے خلاف دہلی کے جنتر منتر اور دہلی میں واقع اتر پردیش بھون کے باہر زبردست احتجاجی مظاہرے ہوئے۔ دونوں مقامات پر مظاہرین نے یوپی حکومت کو زبردست تنقید کا نشانہ بنایا۔ اس سلسلے میں سول سوسائٹی نے مرکزی حکومت کو ایک میمورنڈم بھی سونپا اور مرکز سے مداخلت کی اپیل کی۔ اس کے علاوہ یوپی کے گورنر کو بھی ایک مکتوب روانہ کیا گیا، مداخلت کی اپیل کی گئی۔ مظاہرین میں جامعہ اسٹوڈنٹ سالیڈیرٹی فار انہد، انڈین وزڈم فاؤنڈیشن اور دیگر تنظیموں کے ارکان شامل تھے۔ मुजफ्फर नगर में जो दंगा पीड़ित लोग हैं उसके शिविर को उखाड़ा जा रहा है, हटाया जा रहा है, वहां से लोगों को भगाया जा रहा है, उसके खिलाफ आज हम प्रदर्शन करने आए हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ओल्ड बॉयज एसोसिएशन की तरफ से, जेएनयू की तरफ से और सीपीआई एमएल की तरफ से हम यहाँ पे आए हैं और यहाँ धरना देने इस बात से आए हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट की आंख खुले, स्टेट गवर्नमेंट की आंख खुले कि दंगा पीड़ितों को जिस तरह वो भगा रहे हैं वहां से कैंपों से, वो ठीक नहीं है। ये मुल्क के लिए ठीक नहीं है, ये मुल्क की एक मुसलमानों के लिए ठीक नहीं है। जो एक आवाम जो वहाँ दंगा में परेशान हो रही है, वो अपने कैंपों में रह रही थी, उनके रहने का ठीक नहीं था, खाने पीने का ठीक नहीं था, फिर भी वहां से भगाया जा रहा है। ये अफसोसनाक बात है और हम कंडेम करते हैं स्टेट गवर्नमेंट को और कहते हैं कि जल्द से जल्द रिहेबिलिटेट करना चाहिए उनको। हमने स्टेट गवर्नमेंट को मेमोरेंडम दिया है, सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया है कि वो जितने दंगा पीड़ित लोग हैं उनको जल्द से जल्द रिहेबिलिटेट करना चाहिए। 2 रोज पहले सरकार ने उत्तर प्रदेश की जो एक तुगलकशाही फरमान जारी किया है कि 20,000 से ज्यादा लोग जो कैंपों में रह रहे हैं वो वापस अपने घरों को जाएं। सरकार क्या चाहती है कि वापस घरों में जाके फिर दंगाइयों का वो निशाना बने? इस पूरी सरकार की हिटलरी पॉलिसी के खिलाफ हिंदुस्तानी सिविल सोसाइटी के लोग यहाँ पर जमा हैं और वो अखिलेश सरकार के इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। हमारी डिमांड ये है कि वहाँ पर कंपेंसेशन पूरा दिया जाए। सरकार को पूरी तरीके से ये बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के स्ट्रिक्चर से बचने के लिए सब ये कर रही है। जो उसकी फजीयत हो रही है सरकार की पूरे हिंदुस्तान के अंदर, उत्तर प्रदेश की, उससे बचने के लिए, अपना पीआर बनाने के लिए वो सब ये कर रही है। बता रहे हैं एक कैंप टेम्पररी, हजारों लोग डिस्प्लेस हुए हैं, एक कैंप में कैसे वहाँ आएंगे? वहाँ पे फैसिलिटीज नहीं है और 3 महीने से जिसने फैसिलिटी नहीं दी अब वो बुदाना तहसील में, मतलब लोगों को झूठ बोल करके बरगलाया जा रहा है, जबरन लोगों को मारा पीटा जा रहा है, वहाँ पे कैंपों को जबरदस्ती बुलडोजर से गिराया जा रहा है। तो ये कौन सा मतलब बात? हमारी समझ से परे है ये बात। वादे पे कि वो माइनॉरिटीज के पक्ष में खड़ी रहेगी, वो अमित शाह के वहाँ यूपी पहुंचते ही इस तरह का एकदम रवैया और रुख क्यों अपना रही है, ये बात हमारी समझ से परे है। वो बताएं। मैंने अपनी होशमंद जिंदगी में कभी सोचा नहीं था कि मुलायम के खिलाफ मुझे नारा लगाना पड़ेगा कि वो धर्मनिरपेक्ष पॉलिसी को बिल्कुल छोड़ चुके हैं और वोट बैंक की राजनीति का जो सबसे नकारात्मक पहलू हो सकता है वो उन्होंने मुजफ्फरनगर के कॉन्टेक्स्ट में के संदर्भ में लगाया। तो मुझे ऐसा लगता है कि इससे ज्यादा अफसोस की बात नहीं है कि एक सूबाई सरकार अपनी तमाम सारी जिम्मेदारियों को ताक पे रख करके वो तमाम सारे लोग जो रिलीफ कैंप में रुके हुए हैं उनके खिलाफ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करे और उनको जबरन वहां से हटाए। मुजफ्फरनगर के फसाद मुतासिरीन को अब यूपी पुलिस कानूनी शिकंजे में जकड़ने के हथकंडे अपनाकर कैंपों को खाली करा रही है। बेसरो सामानी की हालत में पड़े इन
متاثرین کے خلاف مقدمے درج کیے جا رہے ہیں، انہیں زبردستی کھدیڑا جا رہا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ منصورہ کیمپ کے 100 خاندانوں کے خلاف سرکاری زمینوں پر قبضے کا مقدمہ درج کیا گیا۔ دوسری طرف محکمہ جنگلات نے کیمپ کے 270 خاندانوں کو زمین خالی کرنے کے لیے نوٹس بھی جاری کر دیا۔ مظفر نگر فسادات متاثرین فرقہ پرستوں کا نشانہ بننے کے بعد اب سرکاری حکام کا شکار بنے ہوئے ہیں۔ یو پی حکومت نے فساد متاثرہ 100 خاندانوں پر سرکاری زمین پر قبضہ کرنے کا معاملہ درج کیا ہے۔ فساد متاثرہ 100 خاندان ضلع شاملی کے مضافات میں واقع ایک دیہات منصورہ میں ایک ریلیف کیمپ میں مقیم ہیں۔ سب ڈویژنل مجسٹریٹ ایس کے سنگھ نے بتایا کہ تحصیلدار ٹھاکر پرساد نے 100 متاثرہ خاندانوں کے خلاف سرکاری زمین پر قبضہ کرنے کی شکایت درج کرائی ہے۔ تحصیلدار ٹھاکر پرساد نے شکایت درج کرائی ہے کہ فساد متاثرین افراد نے سرکاری زمینوں پر اینٹوں کی دیواریں کھڑی کر لی ہیں۔ دوسری جانب ایک اور ریلیف کیمپ میں مقیم 270 خاندانوں کے لیے بھی بری خبر ہے۔ محکمہ جنگلات نے 270 خاندانوں کو نوٹس جاری کیا ہے اور دیہات کی جگہ کو خالی کرنے کی ہدایت دی ہے۔ بات یہیں ختم نہیں ہوتی بلکہ اب متاثرین کے لیے امداد لیے جانے والوں کو بھی روک دیا جا رہا ہے۔ یو پی حکام ایک طرف یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ حکومت متاثرین کی ہر ممکن مدد کر رہی ہے اور دوسری طرف مظفر نگر کے لوئی کیمپ کے قریب انسپیکٹر کے پی شرما ریلیف امداد لے کر پہنچنے والوں کو واپس بھیج رہے ہیں۔ سماجی کارکن شہزاد پوناوالا کا کہنا ہے کہ لوئی کیمپ کے علاوہ دیگر کیمپوں میں ابھی بھی 100 خاندان موجود ہیں۔ شہزاد پوناوالا کے مطابق وہ منصورہ کیمپ متاثرین کے لیے امداد لے کر جا رہے تھے تو انسپیکٹر کے پی شرما نے انہیں راستے میں روک دیا اور شناخت معلوم کرنے کے بعد کیمپ کی طرف جانے سے روک دیا۔ جب انسپیکٹر سے روکے جانے کے بارے میں تحریری جواز طلب کیا گیا تو پولیس نے کچھ کہنے سے انکار کر دیا۔ شہزاد پوناوالا کے مطابق مقامی لوگوں نے بھی انسپیکٹر پر جانبداری کا الزام لگایا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ انسپیکٹر کا رویہ ایک مخصوص طبقے کے ساتھ انتہائی جارحانہ رہا ہے۔ اس رویے کی اعلیٰ حکام سے شکایت بھی کی جا چکی ہے۔ بیورو رپورٹ ETV نیوز۔ اور ناظرین، آپ کے اعتماد حاصل کرنے اور مظفر نگر واقعے پر تفصیل سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اس وقت دہلی اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر جرنلسٹ قربان علی۔ جی قربان علی صاحب، سب سے پہلے تو یہ جاننا چاہیں گے کہ عام آدمی پارٹی جو ہے وہ آج اپنے امتحان دے رہی ہے، تو کیا کچھ ہو سکتا ہے؟ جی، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جس امتحان کا ذکر آپ کر رہی ہیں تو وہ تقریباً انہوں نے پاس کر لیا ہے، کیونکہ کانگریس پارٹی نے بلا شرط حمایت کا اعلان کر دیا ہے ایوان کے اندر۔ کانگریس پارٹی کے جو لیڈر ہیں اروندر سنگھ لولی، انہوں نے بہت صاف الفاظ میں اپنی تقریر کی شروعات انہی لفظوں سے کی کہ وہ اس وقت تک عام آدمی پارٹی کی حکومت کو اپنی حمایت اور اپنا تعاون دیتے رہیں گے جب تک وہ دہلی کے لوگوں کی فلاح اور بہبودی کے لیے کام کرتی رہے گی۔ تو ابھی جو 1-2 گھنٹے پہلے جو اس پر ووٹ آف کانفیڈنس پر ڈیبیٹ بحث شروع ہوئی ہے، وہ حالانکہ ابھی جاری ہے، لیکن اب کانگریس پارٹی کے اس اعلان کے بعد یہ محض ایک رسم ادائیگی ہے، کیونکہ اب عام آدمی پارٹی کو ایوان میں تقریباً 36 لوگوں کی حمایت حاصل ہو گئی ہے، جو کہ ووٹ آف کانفیڈنس حاصل کرنے کے لیے 35 ممبروں کی درکار ہے، تو 36 وہ ہو گئے ہیں، کیونکہ 8 کانگریس پارٹی کے نمائندے ہیں، ایک جنتا دل کا رکن ہے شعیب اقبال، انہوں نے بھی حمایت کا اعلان کیا ہے، اور شاید ایک اور آزاد امیدوار بھی انہیں اپنی حمایت کا اعلان کر دے۔ تو اگر ایسا ہوتا ہے تو 37-38 ووٹ عام آدمی پارٹی کی حکومت کو مل جائیں گے، جو انہیں ایوان میں اپنی اکثریت ثابت کرنے کے لیے بہت ہی واضح ہیں۔ تو ایک طرح سے یہ امتحان کی گھڑی، جس کے لیے اروند کیجریوال نے 2 روز قبل 48 گھنٹے کا ایک الٹیمیٹم سا دیا تھا اور کہا تھا کہ 48 گھنٹے ان کے لیے بے حد پریشان کرنے والے ثابت ہو سکتے ہیں یا ان کی حکومت جا بھی سکتی ہے، تو اب وہ راحت کی سانس لی ہے، اور شاید اس پہ ووٹنگ، اگر بی جے پی جو حزب اختلاف کی سب سے بڑی جماعت ہے اس نے زور دیا تو ووٹنگ ہوگی۔ البتہ یہ وائس ووٹ کے ساتھ بھی یہ قرارداد منظور ہو سکتی ہے، جسے عام آدمی پارٹی کے لیڈر اور وزیر منیش سسودیا نے پیش کیا تھا، اور جس کی حمایت میں وزیر اعلیٰ خود اروند کیجریوال بھی بولے تھے۔
جی قربان صاحب آپ سے یہ جاننا چاہیں گے، ابھی آپ نے بی جے پی کا ذکر کیا، تو بی جے پی کو کن کن باتوں پر اعتراض ہے؟ جی بی جے پی کے لیڈر ہرش وردھن صاحب نے خاصی طویل تقریر کی اور اس میں انہوں نے الزام لگایا کہ صاحب اروند کیجریوال صاحب حکومت بنانے سے پہلے تک دن رات کانگریس پارٹی کو پانی پی پی کر کوستے تھے، قسمیں کھاتے تھے. انہوں نے قسمیں کھائی تھیں کہ وہ کبھی بھی کسی بھی صورت میں کانگریس کے ساتھ کسی طرح کا کوئی اتحاد نہیں کریں گے، اس کی حمایت نہیں لیں گے، نہ ہی اس کی حمایت کریں گے. پھر ایسا کیا ہو گیا کہ انہیں اپنی وہ قسم توڑنی پڑی. اس کے علاوہ انہوں نے کچھ نیشنل ایشوز بھی اٹھائے، خاص کر کے اپنے وزیر اعظم کے عہدے کے لیے جو بی جے پی نے نریندر مودی صاحب کا اعلان کیا ان کا بھی ذکر کیا اور کہا کہ اب ان کی حکومت بنے گی مرکز میں اور نریندر مودی وزیر اعظم ہوں گے. تاہم انہوں نے کچھ اور ایسے متنازع مدعے بھی اٹھائے. مثلا انہوں نے بٹلہ ہاؤس انکاؤنٹر کا ذکر کیا کہ اس پر عام آدمی پارٹی کے لوگوں کا رویہ یہ تھا کہ وہ فیک انکاؤنٹر تھا اور اس میں بقول ان کے جو شہید ہوئے تھے انسپکٹر شرما ان کی شہادت پہ سوال اٹھائے گئے ہیں. دوسری چیز انہوں نے کہی کہ یہ جو ہے کانگریس پارٹی کے ساتھ میں جو انہوں نے یہ گٹھ بندھن کیا ہے، جو یہ ایک اتحاد کیا ہے، اس کی وجہ سمجھ میں نہیں آتی ہے. تو ان کا پورا زور ایک طرح سے عام آدمی پارٹی کو کٹگرے میں کھڑا کرنا تھا اور یہ کہ صرف ایماندار عام آدمی پارٹی اور اس کے لیڈر ہی نہیں ہے، دوسرے لوگ بھی ہیں جو ایک زمانے سے خدمت خلق کر رہے ہیں. تو اس طرح کی تقریر ہرش وردھن صاحب نے کی. جی قربانی صاحب آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ جس طرح سے عام آدمی پارٹی کے جو لیڈر ہیں اروند کیجریوال، انہوں نے طبیعت کی خرابی کے باوجود اپنے 2 بہت اہم وعدے جو ہیں ان کو پورا کیا ہے، پریکٹیکلی ان پر عمل کیا ہے، تو کہیں نہ کہیں خوف جو ہے وہ دوسری پارٹیوں میں پایا جا رہا ہے. جی ہاں، یہ آپ کہہ سکتی ہیں اور شاید یہ بھی ایک وجہ رہی کہ کانگریس پارٹی نے جو بلا شرط حمایت کا اعلان کیا ہے. حالانکہ اس کے لیڈر اروندر سنگھ لولی جب تقریر کر رہے تھے تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ وہ بدعنوانیوں کے خلاف ہیں، کرپشن کے خلاف ہیں اور اس سلسلے میں دہلی کی حکومت، اروند کیجریوال کی حکومت جو بھی کارروائی کرے گی وہ اس میں ان کا ساتھ دیں گے. بلکہ انہوں نے تو یہاں تک کہا کہ وہ 5 سال تک حمایت کر سکتے ہیں اگر بقول لولی عام آدمی پارٹی کی حکومت نے دہلی کی عوام کی فلاح و بہبودی کے لیے کام کیا اور کوئی ایسا قدم نہ اٹھایا جس سے عام لوگوں کو کسی طرح کی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے. لیکن یہ ضرور ہے کہ کہیں نہ کہیں ان کے اوپر یہ دباؤ تھا، کیونکہ آپ جانتی ہیں کہ 70 رکنی اسمبلی میں کانگریس پارٹی جسے 42 سے زیادہ نشستیں حاصل تھیں وہ محض 8 سیٹوں پر سمٹ کر رہ گئی ہے. تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کتنا زور اور دباؤ ان کے اوپر رہا ہوگا. اور وہ یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے تھے کہ کانگریس پارٹی عام آدمی پارٹی کی حکومت کے خلاف نہیں ہے یا اس کی حکومت بننے میں کوئی رخنہ نہیں ڈالنا چاہتی، اس لیے یہ سٹینڈ لیا گیا ہے. لیکن اس سے اب ایک بات واضح ہو گئی ہے کہ کم از کم 6 ماہ تک اب اروند کیجریوال اور ان کی عام آدمی پارٹی کی حکومت کے خلاف کسی قسم کا کوئی خطرہ لاحق نہیں ہوگا، کیونکہ اعتماد کا ووٹ حاصل کرنے کے بعد وہ بڑے آرام کے ساتھ 6 ماہ تک اپنی حکومت چلا سکتے ہیں جب تک کہ کوئی بڑا واقعہ نہ ہو جائے یا کانگریس پارٹی حمایت واپس لینے کا اعلان نہ کر دے. جی قربانی صاحب، جیسا کہ آپ نے کہا کہ کانگریس جو ہے وہ ابھی حمایت دینے کے لیے پوری طرح سے تیار ہو گئی ہے، تو پہلے جو تھا کافی مخالفت کی جا رہی تھی، اب جو اس طرح سے ساتھ دینے کا وعدہ کیا گیا ہے کہیں نہ کہیں ہم اسے 2014 کی تیاری کے طور پہ دیکھتے ہیں کانگریس کے لیے. جی نہیں، دہلی میں جہاں تک انتخابات کا تعلق ہے اور اس کے بعد جو نتائج آئے تھے اس کے فوراً بعد کانگریس پارٹی کی جانب سے لیفٹیننٹ گورنر کو عام آدمی پارٹی کی حکومت کی حمایت کے لیے خط لکھ دیا گیا تھا. اور حالانکہ عام آدمی پارٹی کے لوگوں نے تب تک کانگریس پارٹی سے رجوع بھی نہیں کیا تھا، آج بھی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب ہمیں ان کی حمایت کی ضرورت نہیں ہے. ایک طرح سے عام آدمی پارٹی یہ دکھانا چاہتی ہے کہ کانگریس پارٹی کی یہ مجبوری ہے کہ وہ دہلی کی عوام اور اس کی فلاح اور بہبودی کے لیے وہ انہیں حمایت دے رہی ہے، اور کسی بھی قسم کا کوئی تاثر اس طرح کا نہیں دیا جو عام طور پہ سیاسی کشمکش کے دوران دیا جاتا ہے کہ
کہ آیا وہ ان کی حمایت حاصل کرنے کے لیے اروند کیجریوال کانگریس کے کسی لیڈر سے ملتے. ابھی تک وہ گئے نہیں ہیں. آج بھی جو قرارداد یہ جو ووٹ آف کانفیڈنس کے لیے منیش سسودیا نے پیش کی, اس میں یہ کہا گیا ہے, بہت ہی واضح الفاظ میں کہا گیا ہے کہ ہم دہلی کی عوام کے حق میں تمام سیاسی جماعتوں سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ وہ ہماری حکومت کو تعاون دیں, اور تاکہ دہلی میں جو ہے لوگوں کو سستا پانی مہیا ہو سکے, سستی بجلی مل سکے, اور ان کی فلاح و بہبودی کے لیے چاہے وہ کسان ہوں, تاجر ہوں,